ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 40۔ یار حریم، آنیا سو گئی تھی۔ اب پریشے اور حریم اس کے پاس ہی رکھے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تبھی پریشے کو فون والی بات یاد آئی تو اس نے حریم کی جانب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں کیا ہوا؟ حریم نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، یار وہ فراز کی کال آ رہی تھی ابھی۔ پریشے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ حریم ایک دم جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، آہستہ تو بولو، ابھی سوئی ہے وہ۔ پریشے نے آنیا کی طرف ایک نظر دیکھ کر حریم کو کہا، پھر کیا کہا اس نے؟ حریم کے چہرے پر خوف اور غصہ دونوں تھے۔ یار پتہ نہیں، میں نے فون اٹھایا ہی نہیں اور بند کر دیا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ پریشے کی گھبراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ چلو اچھا ہے، فون مت اٹھانا، پتہ نہیں کیا ہو اس کے دماغ میں۔ حریم نے بھی کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا، سکندر پلیز، آنیا سوتے میں درد سے کراہتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ دونوں ہی اس کی جانب بڑھی۔ تبھی کمرے میں کوثر شاہ بھی آ گئی۔ سکندر پلیز، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ آنیا اب رونے لگ گئی تھی۔ آنیا اٹھو، آنیا کچھ نہیں ہوا، وہ یہاں نہیں ہے۔ حریم نے آنیا کو جگانا چاہا لیکن وہ شاید گہری نیند میں کسی بھیانک خواب کی زد میں تھی، تبھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کوثر شاہ کچھ دیر تو آنیا کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے چپ کروانا چاہتی تھی لیکن ان کا ضمیر شاید انہیں ملامت کرنے لگا تھا۔ شاید انہیں احساس تھا کہ ان سے کیا ہو گیا ہے، بس سب کے سامنے قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کے آنسو چہرے پر لگاتار بہہ رہے تھے۔ آنیا بیٹا۔ کوثر شاہ نے آنیا کے پاس جا کر جیسے ہی آواز لگائی، آنیا کی آنکھ ایک دم کھل گئی اور وہ ڈر کر اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ امی، وہ اچھا نہیں ہے امی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ امی مجھے اس کے ساتھ مت بھیجے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، وہ مجھے ایک چیز سمجھتا ہے امی، مجھے روک لیں، مجھے مت بھیجیں، وہ مجھے مار دے گا امی۔ اس نے کہا ہے اسے مجھ میں دلچسپی نہیں، اور جب اس کی دلچسپی کسی چیز سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ اسے کسی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھے مار دے گا امی، وہ بہت ظالم ہے امی، مجھے مت بھیجیں۔ آنیا بمشکل تمام اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی، لیکن تمام تر تکلیف کے باوجود بھی اس نے اپنا ڈر بیان کر دیا۔ نہیں میری بچی، میں اب تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گی، تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ کوثر شاہ جو کہ آنیا سے دل ہی دل میں شرمندہ تھی، اس کے یوں گلے لگنے سے تھوڑا بہتر محسوس کرتے اس سے کہنے لگی، لیکن یہ سکون ان کا کچھ پل کا ہی تھا۔ آنیا جو کہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، بے دہانی میں ان سے گلے لگ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا اس نے فوراً ہی خود کو کوثر شاہ سے دور کیا اور آہستہ آہستہ اپنے زخموں پر آہ بھرتے واپس لیٹ گئی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، وہ اپنے آنسو کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر کوثر شاہ اور ظفر شاہ کو۔ کوثر شاہ آنیا کو یوں لیٹتے ہی ایک دم پھر سے ملال کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے ایک دفعہ پریشے کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، لیکن میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا۔ کوثر شاہ دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سب ابھی روحان کے کمرے میں موجود تھے کہ اچانک زاویار کا فون ایک دم رنگ کرنے لگا۔ اسے جیسے ہی فون اٹھایا اس پر ظفر شاہ کی کال لگی ہوئی تھی۔ جی کہاں ہیں آپ؟ زاویار نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ کیسے؟ زاویار ایک دم پریشان ہوتے ہوئے بولا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ باقی سب کے دل میں بھی یہی سوال تھا۔ ظفر چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ زاویار نے یہ کہہ کر فون اپنی جیب میں رکھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا مطلب؟ رکو میں بھی چلتا ہوں، روحان نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں تم یہی رکو، وہ کہہ رہے تھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں، تم صبح سے پہلے ہی بہت پریشان ہو اور ابھی عرشیہ کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ زاویہ نے روحان کو روک کر کہا اور خود تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سنین تم جاؤ ساتھ، روحان نے کمرے میں آ کر سنین سے کہا۔ سنین فوراً ہی اس کے کہنے کے بعد کمرے سے نکلا اور زاویار کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے بابا کو نقصان پہنچا دیا تایا جان، آپ کہہ رہے تھے وہ انہیں کچھ نہیں کہے گی؟ روحان کی آنکھوں میں درد تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے سوال بھی تھے۔ ضروری نہیں کہ یہ حادثہ اس کی وجہ سے ہوا ہو، غم اور خوشی سب کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور حادثے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا الزام کسی پر بنا تصدیق کے لگانا بہتان ہے، اور بہتان ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا ہے تو خود کو گناہگار مت بناؤ۔ بہتان بہتان ہوتا ہے، اب چاہے انسان پر لگے یا جانور پر یا کسی دوسری مخلوق پر۔ شیطان کے وار سے خود کو محفوظ رکھو بیٹا، ہر بلا سے خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے، اور پھر بھی اگر کوئی نقصان ہو تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرو، مومن کی یہی نشانی ہے۔ اگر یہ اس نے کیا ہو تو؟ روحان نے پھر سے سوال کیا۔
تو پھر اس میں اللہ کی رضا ہوگی، بہتری ہوگی۔ میرا بچہ نور ایسے ہی نہیں ملتا، اللہ کی مان کر ملتا ہے۔ مجھے بھی اس کی فکر ہے، لیکن کیا میں تمہیں ناشکرا بے صبرا دکھ رہا ہوں؟ جعفر شاہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں تایا جان، میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ روحان نے جعفر شاہ کی جانب فخر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کئی گنا اچھی مثال اور اچھی طرز زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ میری ذات میں تو بہت سی کوتاہیاں موجود ہیں، ان کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میں تو خود بس کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات میں خود بھی بہک جاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں خود کو سنبھال کر رکھوں۔ جعفر شاہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، صاف ظاہر تھا انہیں ظفر شاہ کی فکر لاحق ہے۔ اللہ کرے میں ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آمین۔ روحان نے کہا تو ہیرا اور عرشیہ نے بھی اس کے ساتھ آمین کہا۔ بیٹا بس پہچانو خود کو بھی، اپنی منزل کو بھی، اپنے رب کو بھی اور اپنے دشمن یعنی شیطان کو بھی۔ انسان کا دشمن بس ایک ہی ہے اور وہ ہے شیطان، بس اس کا مقابلہ کرو، خود کو اللہ کا نائب ثابت کرو، بس اور کچھ نہیں۔ جعفر شاہ یہ کہہ کر روحان کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھ کر کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی روحان نے عرشیہ کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا، نہ خوف، نہ ہی اسے کوئی دورہ پڑا تھا، بلکہ آج وہ ہمیشہ سے کئی گنا زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ منزل ان کے سامنے تھی اور راستہ انہیں دکھایا گیا تھا، بس اب ان سب کو اس پر چلنا تھا، ثابت قدمی سے اور اپنے پورے دل سے۔ آپ بالکل اپنا دھیان نہیں رکھتے۔ زاویہ ظفر شاہ کو گھر لے آیا تھا، اب وہ اپنے کمرے میں لیٹے تھے جہاں کوثر شاہ ان کے پاس بیٹھی تقریباً نم آنکھیں لیے ان سے کہہ رہی تھی۔ کوثر، میں نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب تمہیں دیکھا تھا، تم مجھے بہت پسند آئی تھی، میں چاہتا تھا میری شادی تم سے ہو، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ پھر شاید اللہ کو میری محبت پسند آ گئی تو اس نے میرے دل میں چھپی میری خواہش کو پورا کر دیا اور اس طرح تم میری زندگی میں آ گئی۔ ہم سب نے اس کے بعد سے آج تک تمہیں عزت دی، مان دیا، محبت دی اور سب سے بڑھ کر تمہیں اس گھر کا فرد سمجھا۔ ہمیشہ عائشہ بھابھی سے زیادہ اس گھر میں تمہاری چلتی تھی اور اب تک پورا گھر تمہارے فیصلوں پر چلتا ہے، گھر میں کوئی بھی تمہارے کہے کو نہیں ٹالتا، بابا اور میں بھی۔ ظفر شاہ خالی آنکھیں کوثر شاہ کی جانب مرکوز کیے کہہ رہے تھے۔ کوثر شاہ بس خاموشی سے ظفر شاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ آنیہ کے حق میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس نے ہمیں کئی بار بتانا چاہا، اس درندہ صفت انسان سے دور ہونا چاہا، لیکن بس ہم نے اسے یا اس کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ شاید سمجھتے تو اسے یوں نہ بھیجتے۔ زنین کی کہی ایک ایک بات سچ ہے۔ آنیہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں اس کی زندگی کے فیصلے دیکھ کر لینے چاہیے تھے۔ ظفر شاہ کی آنکھوں میں ملال تھا۔ آپ یہ سب باتیں اس وقت نہ سوچیں، جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ ماضی پر کب تک ملال کریں گے آخر؟ کوثر شاہ نے ظفر شاہ کو پرسکون کرنا چاہا۔ ماضی میں دیکھو تو لگتا ہے ہر چیز کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ آنکھیں بند کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، کاش میں ہمیشہ انہیں بند ہی رکھوں۔ کیا تم جانتی ہو جو یہ سب ہو رہا ہے، وہ جو اس گھر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنا نقصان ہوا، وہ سب کہیں نہ کہیں ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ظفر شاہ بنا کوئی تاثر لائے کوثر شاہ سے کہہ رہے تھے، جبکہ کوثر شاہ بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے آئی تھی، اسی لیے شاید اس نے گھر میں سب سے پہلے تمہیں ڈرانا شروع کیا، لیکن شاید یہ تمہارا اور میرا نصیب تھا کہ اس کا دھیان ہم سے ہٹ کر عرشیہ کی جانب ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی، لیکن اس کی جڑ میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں کوئی اور نہیں، ہم دونوں ہی ہیں۔ ظفر شاہ کی آنکھیں بالکل خشک ہو گئی تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو یہاں جعفر بھائی کے پیچھے آئی تھی۔ کوثر شاہ نے ان کی پوری بات سن کر جواب دیا، نہیں، یہ حقیقت نہیں، یہ بابا کا فیصلہ تھا کہ ہم تمہیں یہ سب نہ بتائیں، اور کہیں نہ کہیں عائشہ بھابھی کا بھی، کیونکہ تم بہت دور سے آئی تھی، تمہارا مائکہ بھی یہاں نہیں تھا اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ تمہیں یہ سب بتا کر پریشان نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود کو الگ سمجھو یا پھر کچھ اور۔ جو بتا سب کو تمہاری فکر تھی، اس لیے اس بات کو اتنے سال چھپا کر رکھا۔ یہ بات ابھی کچھ عرصہ پہلے نکلی تھی سب کے سامنے، لیکن تب تم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس لیے تمہیں تب بھی پتہ نہ چلی۔ ظفر شاہ اب کوثر شاہ کے ریاکشن کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں؟ کوثر شاہ آنکھوں میں سوال لیے کہا، نہیں، میں ہوں، کیونکہ وہ میرے پیچھے یہاں آئی تھی، لیکن وہ دشمن تمہاری تھی، وہ تمہیں میری زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن ایسا وہ کر نہ سکی تو یہیں رہ گئی، اور پھر اس نے عرشیہ کو اپنا شکار بنا لیا۔ وہ بچی تھی تو اس کے شکنجے میں آسانی سے پھنس گئی۔
ظفر شاہ اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اب آپ بات کو گھما رہے ہیں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کا قصوروار مجھے ہی ٹھہرانا چاہتے ہیں، آنیہ کا بھی اور عرشیہ کا بھی۔ اب آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے زنین اور جعفر بھائی کے ساتھ بھی جو بھی اس چڑیل نے آج تک برا کیا ہے وہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر ایسا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے، آج ہی کیوں؟ میں چلی جاتی آپ لوگوں کی زندگی سے، اچھا ہوتا نا، یہ سب تو کم سے کم نہ ہوتا سب کے ساتھ۔ کوسشا عجیب انداز میں کہہ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غم زدہ ہیں یا غصہ۔ آج اس لیے بتایا کیونکہ میں چاہتا ہوں تم جانو اور اس سب کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کرو، ظفر شاہ نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ کیا مطلب؟ کوثر شاہ کو ظفر شاہ کا سوال سمجھ نہ آیا تھا تو وہ اپنی تمام تر بات کو بھول کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور تقریباً اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار چکا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، پھر وہ سب کا پیچھا چھوڑ دے گی، بس اس سب میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ظفر شاہ نے بنا رکے اپنی بات کوثر شاہ کے سامنے رکھی۔ کہیں یہ ایکسیڈنٹ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کرایا؟ کوثر شاہ کے ذہن میں سوال اٹھا۔ نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو کیا تم؟ خودکشی حرام ہے، یہ تو بس میرا دھیان آنیہ کی جانب چلا گیا تھا اس لیے ہوا۔ دیکھو آنیہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اسی کا ہاتھ ہے۔ اگر زنین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید آنیہ کی شادی سکندر سے نہ ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے زنین کی آنکھوں میں آنیہ کے لیے درد، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن دیکھو میرے بچے نصیب کے آگے کیسے خاموش رہے۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ زنین اور آنیہ کا؟ ظفر شاہ نے سوال کیا۔ آپ باتوں کو مت گھمائیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے صاف صاف بتائیں۔ کوثر شاہ ظفر شاہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ تو میری بات سنو کوثر، خود کو بدلو، دنیا کو دوسروں کی نظر سے بھی دیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہمیشہ غلط ہوتی ہو، لیکن بعض دفعہ تم سے غلط فیصلے اور سلوک ہو جاتے ہیں، انہیں بدلو۔ عرشیہ اور آنیہ کا بہت خیال رکھنا، باقی فاریہ اور روحان تو سمجھدار ہیں۔ ظفر شاہ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہے تھے۔ ایسی باتیں مت کریں آپ، ویسے بھی اس کا حل ہم سب مل کر نکال لیں گے، ایسی کوئی بات سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور آنیہ کی فکر میں آپ کو یہ سب کیوں یاد آ گیا؟ ابھی ہمیں آنیہ کو دیکھنا ہے، جنگل میں کون ہے، کیوں ہے اور کس کے پیچھے ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ کوثر شاہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، جب تک وہ ہے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اس نے کئی بار کہا ہے وہ اس گھر میں خوشی کو نہیں آنے دے گی۔ اگر اس گھر کے لوگوں کو خوش رہنا ہے تو اسے دور کرنا ہی ہوگا، اور وہ میرے بغیر اس گھر سے دور نہیں جائے گی۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میرا کوئی بچہ دکھ نہیں دیکھے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ظفر شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکے، مجھے پتا ہے اس وقت آپ کو کون سمجھا سکتا ہے۔ کوثر شاہ سیدھی اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جعفر شاہ کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بھائی ذرا میرے ساتھ آئیں، کوثر شاہ نے جعفر شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ظفر ٹھیک ہے نا؟ جعفر شاہ ایک دم پریشان ہو کر بولے۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ آئیں تو، کوثر شاہ نے ان سے ایک بار پھر کہا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ جعفر شاہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلے آئے۔ دیکھے بھائی، انہیں سمجھائے، انہیں کچھ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، کوثر شاہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ کیا ہوا ظفر؟ جعفر شاہ نے ظفر شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بھائی میں نے تمام مسائل کا حل سوچ لیا ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا بھی ہوں گا۔ ظفر شاہ نے بنا جھجکے کہا۔ کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو بتاؤ؟ جعفر شاہ نے بہت تحمل سے پوچھا۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کو اس کے حوالے کر دیں گے، کوثر شاہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ تمہارا باہر نکلنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، راؤ بٹ کے عین سامنے کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس منحوس خبر کو مجھ تک پہنچانے کے لیے تم خاص یہاں تک چل کر آئے ہو؟ بٹ نے آنکھوں میں تیش بھر کر راؤ کی جانب دیکھ کر کہا۔ تو پھر کس کو بھیجتا؟ کہا تھا تم سے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے تو اس سے اپنے کام نکلوا لو، لیکن نہیں، تمہیں تو بس وار کرنا تھا۔ کل اگر تم میری بات مان لیتے تو آج اس کے پاس تمہارے خلاف ایک ثبوت بھی نہ ہوتا، نہ تم یوں اس طرح پھنسے ہوئے ہوتے، نہ میں تمہارے ساتھ یوں لٹکا ہوتا۔ راؤ کے چہرے پر غصے کے کوئی آثار نہیں تھا، لیکن اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ تو تمہیں اپنی پرواہ ہے یا میری؟ بٹ نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ اپنی، راؤ نے بھی بنا کوئی لگی لپٹی رکھے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی فکر کرو، میں اپنی فکر کرتا ہوں۔ ایک بات دھیان میں رکھو، اگر مجھے صرف خود کو بچانا ہوتا تو میں کب کا اس سب سے باہر ہوتا،
میں تو دنیا بھر میں برا ہوں، سوچو اگر تمہارے کالے رنگ دنیا کو دکھ گئے تو۔ بٹ اپنا منہ سلاخوں کے بالکل پاس لائے عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر راؤ سمجھ گیا تھا کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ بٹ اسے یوں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دوستوں اور دشمنوں کا اندازہ اسے بھی اچھے سے تھا۔ وہ جانتا تھا راؤ کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، بس اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ لال حویلی میں اس وقت شادی کی بات کرنا تو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ثنا شاہ اویس کے پاس بیٹھے پوچھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، ابھی ایسا کچھ بھی مت کہنا، ایک بیٹی اتنی اذیت میں ہے، اوپر سے اسے ابھی طلاق ہوئی ہے، ایسے وقت میں یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ اویس شاہ نے فوراً ہی انکار کیا۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ خوشیاں آئیں تو وہ لوگ تھوڑا سا اچھا محسوس کریں، ورنہ تو سب پریشان ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سب سے ان سب کو اچھا لگے اور وہ لوگ اس حادثے کو بھول جائیں۔ ثنا شاہ نے تجویز پیش کی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن ابھی نہیں، کچھ وقت گزرنے دو، پھر کم سے کم آنیہ کی حالت تو ٹھیک ہونے دو، پھر دیکھیں گے یہ سب۔ اویس شاہ یہ کہہ کر اپنے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ثنا شاہ کمرے کی چادر وغیرہ کو درست کرنے لگی۔ بابا آپ یہاں، خیریت؟ اویس شاہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے تو فرحان شاہ کو اپنے کمرے کی جانب آتا دیکھ ایک دم بولے، ہاں اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے ہی کچھ بات کرنی تھی۔ فرحان شاہ نے اویس شاہ کو دیکھ کر کہا اور لونج کی جانب جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹا اب میں کچھ کہوں گا تو سب کہیں گے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا پھر مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، لیکن کیا تمہیں یہ عجیب نہیں لگتا کہ ادھر اورحان اور حریم کا نکاح ہوا اور ادھر آنیہ کے ساتھ یہ سب ہو گیا اور ابھی ظفر کے ساتھ یہ حادثہ؟ بیٹا ہر خوشی کے موقع پر میرا دل ڈر جاتا ہے، میں آخر کب کسی خوشی میں اپنے پورے دل سے خوش ہوں گا؟ مجھے بھی بتاؤ، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اس سے بڑا دکھ آ جاتا ہے۔ فرحان شاہ پریشان ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بابا میں کیا کہوں آپ سے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا جواب، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیا کرے، بس یہ مت سوچیں جس کے ساتھ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، ایسا مت سوچیں آپ بس۔ اویس شاہ کئی بار اپنے باپ سے اس موضوع پر بات کر چکے تھے، لیکن فرحان شاہ ہمیشہ ہی وسوسوں کے جال میں گرے رہتے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی اویس شاہ کو ہمیشہ ناکامی کا ہی سامنا ہوتا۔ میرے نہ سوچنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، فرحان شاہ کو اویس شاہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم گمان اچھا رکھیں گے تو سب اچھا ہی ہوگا، اس دنیا میں ہمیں سب کچھ ہمارے گمان کے حساب سے ملتا ہے، یا پھر جو ملتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، آپ نے ہی تو سکھایا ہے یہ سب بابا۔ اویس شاہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا یہ سب، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، میں خوش ہونا چاہتا ہوں، ایک بار مرنے سے پہلے میں بنا ڈرے کسی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک دفعہ، کہ مجھے کسی اپنے کو کھونے کا ڈر نہ ہو۔ میں تھک گیا ہوں اور اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ فرحان شاہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا آپ پریشان نہیں ہو، دیکھیے گا اس بار کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، بس آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ اویس شاہ نے انہیں پرسکون کرنا چاہا، لیکن ان کا دل ابھی بھی خدشوں کی نظر تھا۔ ایک دفعہ میرا فون اٹھا لو۔ پریشے کے سامنے موبائل پر ایک میسج کھلا ہوا تھا، جہاں یہ میسج اسے کسی انجان نمبر سے موصول ہوا تھا۔ پریشے نے اس میسج کو ڈیلیٹ کیا اور موبائل رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ تمہارا ماڈلنگ کرنے کا خواب میں پورا کرواؤں گا۔ پریشے کی آنکھوں کے سامنے فراز اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے پریشے۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے فراز تھا، لیکن اس بار جگہ کوئی اور تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ منع کر دو اس شادی سے۔ فراز پریشے کے سامنے کھڑا اس سے غصے سے چلا کر بات کر رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے پریشے کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ سوئے ہوئے زاویار کو ایک نظر دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں کس طرح حال کا سکون چھینتی ہیں، یہ بات وہ بہت اچھے سے سمجھ اور محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں میں اب، مجھے راستہ دکھائیں، پریشے نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جعفر شاہ نے کوثر شاہ کی بات سن کر بہت اطمینان سے سوال کیا۔ آپ سب کی جان چھوٹ جائے گی، اس سے اور کیا؟ ظفر شاہ نے اپنی نظریں دوسری جانب گھماتے ہوئے کہا۔ اتنا آسان ہے شیطان سے جان چھڑانا؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے؟ ظفر شاہ نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ ہاں تو جنگ کے دوران میدان چھوڑ کر بھاگنا آسان ہی ہوتا ہے، بات تو تب ہے جب لڑو اور پھر جیتو، اور اگر جیتو نہیں تو کم سے کم شہید ہو جاؤ۔ جعفر شاہ کے تاثرات اب تھوڑے سخت ہوتے جا رہے تھے۔
یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے، وہ میرے پیچھے آئی تھی، میرے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ ظفر شاہ نے جعفر شاہ کے سخت لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے اور تمہارا ایمان ہی لے کر جاتا ہے، یہاں بھی وہ تمہارا ایمان کھا رہا ہے، تمہیں خودکشی کی جانب کھینچ کر جانتے ہو نا اسلام میں خودکشی حرام ہے، تو پھر ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم؟ جعفر شاہ 2 قدم آگے بڑھ کر ظفر شاہ سے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے بولے، تو پھر اس کا کوئی تو حل ہوگا، میں اس سب سے تنگ آ گیا ہوں بھائی۔ آنیہ کی حالت دیکھیں، زنین کو دیکھیں، عرشیہ روحان کی زندگی الگ اس نے خراب کر رکھی ہے، اس پر وہ سکندر الگ۔ جب جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ظفر شاہ کی مٹھیاں بھنچ گئی تھی۔ اللہ ہے نا میرے بھائی، کیوں تم اس مشکل میں صبر نہیں کرتے؟ اگر اس سکندر کو اس دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں وہ بچ نہیں پائے گا، باقی اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں جلد سے جلد مل جائے گا۔ تم اللہ سے اپنا بھروسہ تو نہ کم کرو، اور سکندر کے معاملات کا اس چڑیل سے کیا لینا دینا؟ دراصل یہ تمہارا ضمیر ہے جو تمہیں ملامت کر رہا ہے، اور تم آنیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے تم جانا چاہتے ہو۔ خودکشی حرام ہے تو تمہارے دل نے تمہیں یہ تجویز پیش کی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات سن لو، اگر تم خود چل کر دشمن سے مرنے جاؤ گے تو وہ بہادری نہیں، بزدلی ہے، شہادت نہیں، خودکشی ہے۔ مرنا ہے تو لڑ کر مرو، بنا ہتھیار کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جعفر شاہ غصے سے کہہ رہے تھے، تو بتائیں میں کیا کروں؟ پھر کسی غم کے آنے کا انتظار کروں؟ پھر اپنے کسی بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھوں؟ زنین کو خون میں لت پت میں نے دیکھا تھا، آپ کو خون میں لت پت میں نے دیکھا تھا، بابا کا ایکسیڈنٹ، بھابھی کا انتقال، گھر میں ہونے والے چھوٹے بڑے حادثے، آخر یہ کب تک چلے گا؟ ظفر شاہ بھی غصے سے بولے، جب تک سب لوگ اس کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرنا نہیں شروع کریں گے یہ سب چلتا رہے گا۔ اگر ایک بندہ بھی اس سے ڈرے گا تو وہ یہیں رہ جائے گی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ان کی تلاش کی، ان کی کھوج کی، مجھے وہ نہیں دکھے۔ میں ان کے پیچھے بھاگتا تھا، وہ مجھے نہیں ملتے تھے، اور جو لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں وہ ان کو ہر پل ہر موڑ پر مل جاتے ہیں۔ مومن کا سامنا کرنا جن کے لیے محال ہے وہ اس پر حملہ کیسے کریں گے؟ بس مومن بننے کی دیر ہے۔ اس فضول خیال کو اپنے دل سے نکالو اور اٹھو، وضو کر کے پہلے شکرانے کے نفل ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، اور پھر استغفار کے نفل ادا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے چاہا تو تمہیں معاف کر دے گا۔ اور رہی بات آنیہ کی، تو میں نے فیصلہ کیا ہے، اگر تم سب ٹھیک سمجھو تو آنیہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد میں آنیہ کا رشتہ زنین کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اگر تم دونوں کو ٹھیک لگے تو۔ جعفر شاہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ کی تجویز بہت اچھی ہے اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بار میں آنیہ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اسے ٹھیک ہونے دیں، پھر ہم یہ بات اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ ظفر شاہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے سکون سا نظر آ رہا تھا، چلو بہتر ہے، مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ان دونوں کے حق میں اچھا ثابت ہوگا۔ یہ ابھی میرا خیال ہے، میں نے اس بارے میں زنین سے بھی بات نہیں کی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، اور اب کچھ غلط مت سوچنا، صبح ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ کوثر شاہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہیں ظفر شاہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ نکاح میں ہو تم میری، اپنی حدوں کی عزت کرنا میں جانتا ہوں۔ حریم آنیہ کے پاس آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اورحان کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ پتہ نہیں یہ سب میرا دل کب قبول کرے گا، ابھی نکاح ہوا ہے، جلد ہی رخصتی بھی ہو جائے گی، مجھے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہی ہوگا، حریم دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی۔ حریم، دروازے کے باہر سے آتی آواز، زنین کی آواز سن کر وہ اپنی سوچوں سے ایک دم چونک کر باہر آئی۔ حریم، زنین نے پھر سے اسے بلایا۔ جی بھائی، حریم نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر کہا۔ کیسی ہے وہ؟ زنین نے سوال کیا۔ بھائی وہ کیسی ہوگی، سوتی ہے تو ڈر کر اٹھ جاتی ہے، پھر چیخنے کراہنے لگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آتا ہے تو ایک دم منہ سی لیتی ہے، صاف ظاہر ہے وہ اپنے دکھ میں ہم میں سے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتی۔ حریم کی آنکھیں یہ کہتے بھیگ گئی تھی، تم اس کے پاس ہی رہنا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، میں جاگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر زنین اپنی بھیگی آنکھیں چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کہاں ہو تم سکندر؟ کمرے میں آتے ہی زنین نے چلا کر کہا، مجھے تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے در در کے دھکے کیوں نہ کھانے پڑے، لیکن میں تمہیں کسی بھی حال میں یوں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اپنی کن پٹی کو مسلتے ہوئے وہ کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن دل میں اٹھنے والا درد اس درد سے کہیں زیادہ تھا۔
وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ آنیہ کی چوٹیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن اس کے منہ پر لگا تالا کسی طور پر نہیں کھلا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ پریشیا اور حریم سے بھی نہیں۔ بس خاموش چپ چاپ کمرے میں یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر نماز پڑھتی رہتی۔ کوئی آتا بھی تو کئی دیر بیٹھ کر واپس چلا جاتا، لیکن وہ کسی کی جانب ذرا برابر بھی توجہ نہ دیتی۔ زنین جب پاکستان میں سکندر کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا تو وہ امریکہ چلا گیا۔ البتہ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ امریکہ سکندر کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہے۔ اس کے سر میں بار بار اٹھنے والے درد سے سبھی کہیں نہ کہیں پریشان تھے، تو سب نے ایک بار ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی بات پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا۔ عرشیہ نے جعفر شاہ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ راستہ بہت مشکل تھا، لیکن کیونکہ وہ بار بار اسے ڈرا دیا کرتی اور پھر عرشیہ وہیں آ کر کھڑی ہو جاتی جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، لیکن وہ ہمت نہ ہارتی۔ روحان ایک مضبوط سہارے کی طرح عرشیہ کو ہر موڑ پر سہارا دیتا، ساتھ ہی ساتھ خود بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اگر یہ انسان اور شیطان کے بیچ کی جنگ تھی تو اسے کسی بھی حال میں شیطان کے ہر داؤ کو پلٹنا تھا، اور اس کا حل صرف ایک تھا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ کوثر شاہ آنیہ کی حالت دیکھ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ایک طرف آنیہ اپنے جذبات کسی کو بھی دکھانے کو راضی نہیں تھی، وہیں کوثر شاہ بھی اس کی ماں تھی، انہوں نے بھی گھر کے ہر فرد سے کنارہ کر لیا تھا۔ اب یہ شرمندگی تھی یا کچھ اور، یہ کہنا مشکل تھا۔ انہوں نے کئی بار اپنی بہن کو فون کیا، لیکن مقابل کی جانب سے ہر بار ہی کوئی جواب نہ ملتا۔ سکندر کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک بار اپنی بہن سے اور اپنے بھانجے سے سوال ضرور کرنا چاہتی تھی کہ آخر ان دونوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جہاں تو وہ دونوں بہنیں ہر روز بات کیا کرتی تھی، وہیں شادی کے بعد سے بات چیت کم ہوتے ہوئے اب بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ 3 ماہ بعد۔ روحان بات سنیں۔ عرشیہ اور روحان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ عرشیہ نے روحان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں بولو، روحان نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، کیوں نہ ہم ایک ہفتہ بعد ٹاسک کریں؟ یہ کہتے ہوئے عرشیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، روحان نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اس صفحے پر اللہ پاک نے جو بھی کرنے کا حکم دیا ہو یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو وہ ہمیں اس دن پورا کرنا ہوگا، عرشیہ چہک کر کہہ رہی تھی۔ قرآن مجید میں تو جو جو لکھا ہے وہ ہمیں لازمی فالو کرنا ہی ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ روحان کو عرشیہ کی بات عجیب لگی۔ نہیں نا، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن سب کچھ تو نہیں مانتے نا، کچھ باتیں پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ جو بھی پڑھا اس پر عمل لازم ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ بس ایک ہفتہ یہ پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی اور پھر علم عمل سے خالی نہیں رہے گا۔ عرشیہ اپنے معصوم سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی۔ اچھا تو بتاؤ پھر آج کیا کرنا ہے؟ روحان نے اس کی جانب اسی کے انداز میں مسکرا کر کہا۔ روحان کو اس کی بات مانتا دیکھ وہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھی تھی اور قرآن پاک کو کھول کر صفحے پر لکھی ہوئی آیات جو کہ سورۃ عنکبوت کی تھی ان کی تلاوت کرنے لگی۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ یا اللہ، روحان ان آیات میں آپ کو کیا لگتا ہے اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن بس تب نہیں جب وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ مطلب ہمیں ماما پاپا سے اچھا سلوک کرنا ہے، باقی کیا جو اللہ کے احکام سن کر اس پر عمل نہیں کرتے وہ منافق ہوتے ہیں؟ تو کیا جب ہم کسی مصیبت یا تکلیف پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے، کہہ دیتے ہیں یہ اللہ سے منافقت ہوتی ہے؟ عرشیہ تلاوت کرنے کے بعد الجھ سی گئی تھی۔
میں زیادہ علم تو نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں برائی سے بچیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں گمان رکھنے سے منع کیا ہے، ہر کسی پر بہتان لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں کہ اصلیت کیا ہے تو ہم آخر کون ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اندازے لگانے والے۔ قرآن پاک غور کرنے والی کتاب ہے، اس سے افادیت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو اسے غور سے پڑھیں۔ جیسے آج ہم نے پڑھا، نہ جانے کتنی بار ہم نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، کیا کبھی اس طرح غور کیا؟ کیونکہ ہم اکثر یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کے لوگوں سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم سے نہیں کہا۔ لیکن جب آج ہم نے اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھا تو ہمیں یہ سب اپنے لیے لگا۔ شاید یہی فرق ہے پڑھنے میں اور عمل کی نیت سے سمجھنے میں۔ روحان سوچ میں ڈوبا بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، یہاں بھی گمان سے منع کیا جا رہا ہے کہ گمان نہ لگاؤ کہ کیا چیز کس وجہ سے ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات، یہاں اللہ اپنے بندوں سے توکل اور ثابت قدمی کا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو صاف ہو گئی کہ گمان توکل اور ثابت قدمی کو ختم کرنا ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ گمان توکل اور ثابت قدمی کو ختم کرتا ہے۔ تو بس مجھے لگتا ہے اللہ چاہتا ہے ہم آج کوئی گمان نہ باندھے اور کسی بھی حال میں ثابت قدم رہیں۔ مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی مشکل آئے اور ہم کہیں کہ اس کے بارے میں پریشان ہو کر اپنے دل میں کچھ بھی سوچ لیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، مطلب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور دل میں مکمل ایمان نہ ہو، دل میں عیب ہو، تو وہ منافق ہوئے، وہ بھی اللہ سے۔ سوچو تو کتنا خوف طاری کر دینے والا عمل ہے نا۔ جو دلوں کی ہر بات جانتا ہے، ہم اسے منافقت کا سوچیں، اوپر اوپر سے بس ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور جب موقع آئے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسا تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ روحان نے اپنی بات کا اختتام دعا سے کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ گناہوں کا خوف مومن کے دل کو ایسے ہی خوف زدہ کرتا ہے۔ ادھر عرشیہ بھی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اس نے فوراً ہی صلاۃ التوبہ کی نیت باندھ لی۔ بابا آپ باہر کب آئیں گے؟ اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے کہا تھا آپ سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن دیکھیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ شفق بٹ کے سامنے کھڑی غصے سے کہہ رہی تھی، بیٹا پریشان مت ہو، تمہارا باپ تب تک ہی اندر ہے جب تک تمہارا باپ چاہتا ہے کہ وہ اندر رہے۔ کچھ کام مصلحتاً بھی ہوتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کوئی تمہارے باپ کو روک سکتا ہے؟ بس ایک چال اور چلنے دو مجھے، پھر میں باہر ہوں گا۔ اور اس لڑکے کی فکر مت کرو، ایک یا چار کتنی بھی شادیاں کر لے وہ، آخر میں وہ ہوگا تمہارا ہی، بس تم صبر کرو۔ بٹ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ بس آپ جلدی آئے ورنہ میرے ہاتھوں اس لڑکی کا برا حال ہو جائے گا، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ شفق یہ کہہ کر بنا بٹ کا جواب سنے وہاں سے نکل گئی۔ شفق وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب جا رہی تھی، تبھی اس کی نظر زاویار پر پڑی۔ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے وہ زاویار کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے میرے بابا کو اندر کروا کر اچھا نہیں کیا۔ شفق زاویار کا رستہ روک کر بولی، میں آئے دن مجرموں کو اندر کرواتا رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے والد کون ہیں۔ وہ اندر اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، ان کے گناہوں کا ہاتھ ہے۔ زاویار نے اسی کے لہجے میں اسے جواب دیا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ زاویار کی بات نے شفق کو اور غصہ دلایا تھا۔ اگر میں نے اسے اندر کیا ہے تو سمجھ لو وہ مجرم ہی ہے، کیونکہ میں یوں ہی کسی کو اندر نہیں کر دیتا۔ جب ساری دنیا کے سامنے ثبوت پیش ہوں گے تو خود دیکھ لینا۔ زاویار یہ کہہ کر بنا اس کے باپ کا نام جانے وہاں سے چل دیا۔ ویسے بھی شفق کا رویہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ شفق جو زاویار کو جاتا ہوا دیکھتی غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ سیدھی یونیورسٹی کی جانب چلی گئی۔ آج مت جاؤ یونیورسٹی، پریشے حریم کے پیچھے کھڑی اس سے کہہ رہی تھی۔ اور وہ کیوں؟ پیپرز چل رہے ہیں میرے، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بتا دوں، یونیورسٹی نہ جا کر اپنی تمام محنت ضائع کر دوں۔ حریم نے دوپٹے کو اچھے سے سر پر سیٹ کرتے ہوئے کہا، اتنے کام پڑے ہیں، اگلے ہفتے رخصتی ہے تمہاری، اور تمہیں پیپرز اور یونیورسٹی کی پڑی ہے۔ پریشے نے مصنوعی غصے سے کہا، ہاں تو کام تم لوگ دیکھ لو اور اگلے ہفتے تک ختم ہو جائیں گے پیپرز، پھر دیکھا جائے گا شادی کو، فی الحال مجھے پیپرز دینے دو۔ حریم نے یہ کہہ کر بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی اور سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے جہاں پر آنیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، میں جا رہی ہوں یونیورسٹی، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟
حریم نے آنیہ کے پاس آ کر کہا۔ آنیہ بنا حرکت کے یوں ہی لیٹی رہی جیسے اس نے حریم کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دوا تو تم نے کھائی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ حریم دوا کا ڈبہ کھول کر اب اس میں سے آنے کی دوائیں نکال رہی تھی۔ پریشا بھی دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چلو اٹھو، یہ دوا کھاؤ۔ حریم کے کہتے ہی آنیہ نے آنکھ کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بنا کوئی مزاحمت کیے اس نے حریم کے ہاتھ سے دوا لی اور چپ چاپ دوا کو کھا کر واپس آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کا چہرہ اب صاف ہو گیا تھا، لیکن زخموں کے ختم ہو جانے کے بعد وجود بھی اس کے چہرے سے اس کے آثار نہیں گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ ابھی بھی درد سے کرا رہی ہو، ابھی بھی اس کے جسم کے ہر حصے میں درد محسوس ہو رہا ہو، ابھی بھی وہ اسے مار رہا ہو اور وہ چیخ رہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں جو آنکھیں بیان کر رہی تھی وہ اس کے لب نہیں کہہ رہے تھے۔ حریم جو کہ اس کے اس رویے کی عادی ہو گئی تھی، اس کی چپی کو خاطر میں لائے بغیر ہی اس سے باتیں کرتے اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے کمرے سے باہر چلی آئی۔ ایک حریم ہی تھی جس کے کہنے پر وہ سارے کام کر لیا کرتی تھی، تو اسے اس بات کا سکون تھا، ورنہ شاید وہ بھی اس طرح نہ ہوتی۔ کب تک چلے گا یہ سب حریم؟ پریشا نے حریم کے کمرے سے نکلتے ہی کہا۔ پتہ نہیں، کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اگر بھائی سے اس کی شادی ہو جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن بھائی بھی الگ ضد پکڑ کر امریکہ چلے گئے۔ اب کیا اس کے چکر میں یہ دونوں کبھی خوش نہیں رہیں گے؟ آسان ہے اسے امریکہ سے یہاں لانا، وہ وہاں بھائی کو مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ پاکستان آنے پر راضی ہو جائے گا؟ حریم پریشان ہوتے ہوئے کہتے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ کیا پتہ وہ سکندر کو ڈھونڈنے نہ گیا ہو، کیا پتہ وہ واقعی ڈاکٹر کو ہی دکھانے گیا ہو۔ پریشا نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ نظر سامنے کھڑے اورحان پر پڑی تو وہ وہیں چپ ہو گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حریم نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ پریشا سے سوال کیا۔ رکو، پوچھتی ہوں۔ پریشا یہ کہہ کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا بھائی، آپ یہاں؟ پریشا نے سوال کیا۔ ہاں، بھائی جان نے کہا تھا حریم کو یونیورسٹی لے کر جانا ہے، اورحان نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر حریم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ کسی کو ڈھونڈنے کے انداز میں پورے حال میں دیکھنے لگی۔ بھائی کو صبح جلدی جانا تھا، وہ چلے گئے۔ بتایا نہیں پریشا تم نے؟ اورحان نے حریم کو ادھر ادھر نظر گھماتا دیکھ پریشا سے کہا۔ لیکن روحان بھائی تو ہوں گے نا، وہ چھوڑائیں گے، آپ رہنے دیں، پریشا نے کہا۔ مجھے شوق نہیں ہے، بھائی جان نے کہا تھا اس لیے آیا ہوں۔ روحان بھائی اور ظفر چاچو کوٹ گئے ہیں کسی ضروری کام سے، اب اگر دادو یا تایا جان کے ساتھ جانا ہے تو چلے جانا، میں جا رہا ہوں۔ اورحان کو حریم کا گھبرانا اور پریشا کا یوں سوال پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، تو وہ واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ بیٹا، وہ صحیح کہہ رہی ہے، شادی سے پہلے یوں ایک ساتھ آنا جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ کوثر شاہ جو کہ یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم بولی۔ 3 ماہ میں ان کی طبیعت اس قدر خراب رہنے لگی تھی کہ وہ بے انتہا کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، کہیں سے بھی وہ پہلے والی کوثر شاہ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر کیسے جائے گی وہ یونیورسٹی؟ پیپرز بھی تو ہیں؟ اورحان نے کوثر شاہ سے پوچھا۔ روحان اور اس کے بابا تو دیر سے آئیں گے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ زاویہ چلا گیا ہے، ورنہ میں انہیں کچھ دیر روک لیتی۔ چلو اب کیا کر سکتے ہیں، چلے جاؤ، دھیان رکھنا، کوثر شاہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں ہوں، آ جاؤ، اورحان یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ زاویہ سے بات کرتی ہوں کہ ایسا نہ کیا کرے، 1 ہفتے کے بعد شادی ہے، خدا نخواستہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے، شیطان پہلے ہی دشمن ہے۔ کوثر شاہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، جبکہ حریم برا سا منہ بنا کر حویلی سے باہر آئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اب ناول ہمارا جو ہے نا وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی بھی تقریباً 200 پیجز ابھی بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنی لمبی سٹوری تھی تو یہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے نا وہ جا رہا ہے اینڈنگ کی طرف۔ تو آپ لوگ لازمی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔